السلام علیکم ناظرین، روہی کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ الیکشن کا جو وقت ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے اور 30 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ الیکشن جو کمپین کی اجازت دی جاتی ہے پولیٹیشنز کو کہ وہ ان 30 گھنٹے اب رہ گئے، 30 گھنٹوں میں وہ اپنی الیکشن کمپین کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد اگلا جو روز ہوگا اس میں سامان کی ترسیل کا عمل شروع ہوگا اور پھر 8 فروری کو الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ اب وقت گزرتا جا رہا ہے اور یقیناً سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ اپنی الیکشن کمپین کو بھرپور انداز میں لے کے چل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب شہر کی بات کر لیں، جنوبی پنجاب کی بات کر لیں، جگہ جگہ پر ریلیز کی اطلاعات تو آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، لیکن اس طریقے سے جو ہم ماضی میں دیکھتے تھے کہ آخری دنوں میں، آخری گھنٹوں میں جو الیکشن کمپین ہوتی تھی، ہمیں سڑکوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، محلوں میں جو گہما گہمی نظر آتی تھی وہ شاید ابھی تک نہیں ہے۔ اس کی بات تو ہم اپنے جو ہمارے ساتھ پینل موجود ہوگا ان سے بھی کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کم ٹائم رہ گیا لیکن جو الیکشن کا ماحول ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں بن پایا۔ لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن کا جو سلسلہ، الیکشن کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی۔ پنجاب حکومت گئی، پھر کے پی کی حکومت ڈیزالو ہوئی، اس کے بعد سلسلہ چلا، پھر نگران حکومت آئی وفاق میں، اور اب آخر کار الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن میں بس 1 سے 2 روز کا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم حلقوں کی سیاست کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ملتان میں کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے سیاسی، اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے جو ایک تو شہری اضلاع ہیں، شہری حلقے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کا ہم دیکھتے ہیں کہ جلال پیر والا کا حلقہ، اس کے ساتھ شجاع آباد اور یہ جو آس پاس جو ہم کہتے ہیں دیہاتی جو ایریاز ہیں جہاں پر برادری کی زیادہ پولیٹکس ہوتی ہے، وہاں پر سیاسی جماعتوں کی صورتحال کیا ہے، سیاسی جماعتیں کس حد تک مضبوط ہیں یا پھر وہاں پر آزاد امیدوار اپنا اس بار جو لو ہے وہ منوائیں گے۔ اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، خالد مسعود خان صاحب۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت نکالا، ٹائم الیکشن میں کم رہ گیا، جی ہم اس حوالے سے آپ سے تفصیلاً بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار اور یاسر شیخ صاحب۔ یاسر شیخ صاحب کو خوش آمدید، آپ ہمارے پاس آئے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، ایڈیٹر روہی ڈاکٹر امجد بخاری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ آئے۔ خالد صاحب، جس طرح کی صورتحال ہے، 30 گھنٹے رہ گئے ہیں الیکشن کمپین میں، شہر میں آپ آج بھی گھومے بھی ہوں گے، دوستوں سے بھی ملے ہوں گے، شہر کا منظرنامہ بھی دیکھا ہوگا، کیا سمجھتے ہیں کوئی گہما گہمی آج نظر آئی؟ دیکھیں، آج کی بات کرے تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جواب تو نام ہے کہ گہما گہمی وہ نہیں ہے۔ آج کے دن بھی خاص طور پہ جیسے جیسے وہ الیکشن کمپین کا جو ٹائم لیمٹ ختم ہونے کا نزدیک آتا ہے وہ ایک دم جوش نظر آتا تھا، ایک تو وہ نہیں ہے۔ 18 کا الیکشن تھا، شیخ رشید کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، وہ مولوی سے کہتے کہ جلدی جلدی دعا منگواؤ، ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ سچویشن اب نہیں ملے گی 24 میں۔ یہ دیکھیں آج بھی نہیں ہے، بلکہ اس پوری الیکشن کمپین میں نہیں ہے۔ پوری الیکشن کمپین نہایت اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اور جو لڑ رہے ہیں، یہ جب ملتے تھے تو وہ سمجھتے ہیں کہ صحافی کے پاس شاید کوئی بڑی اندر کی خبر ہوتی ہے، حالانکہ ہوتی تو کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی اندر کی خبر نہیں رہ گئی، ہر خبر جو اندر ہے وہ اندر ہے، جو باہر ہے وہ باہر ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے خالد صاحب الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ اندازہ کریں کنفیوژن کا یہ عالم تھا کہ الیکشن لڑنے کی تیاری بھی ہے، ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے ساری ٹکٹ کے لیے، اس وقت ٹکٹ ابھی ٹکٹ نہیں ملی تھی، لیکن لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ امیدواروں کی بات کر رہے ہیں، امیدواروں کی بات کر رہا ہوں، اور میں بالکل آپ کو یہ میں گفتگو نہیں کر رہا کہ میں ادھر چینل پہ بیٹھا ہوں تو ایسے بات بناؤں، میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے کم از کم 2-3 لوگوں نے یہ پوچھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ پہلی بات تو یہ تھی، ایک تو یہ کنفیوژن تھا جو کم از پہلے جو صحافی کے سورس ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈاؤٹ فل ہو نا تو آپ میں وہ نہ جذبہ ہوتا ہے، نہ انرجی ہوتی ہے، نہ وہ جوش و خروش ہوتا ہے۔ جوش و خروش نہیں تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد صورتحال یہ کہ جب کلیئر ہوگی چیزیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ چیزیں اس طرح چل ہی نہیں رہی جس طرح الیکشن میں چلتی ہیں۔ ایک بڑی پارٹی ہے، اس کو ظاہر ہے موقع ہی نہیں مل رہا چیزوں کو مینج کرنے کا۔ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں پہ اور اس کے ساتھ الیکشن مہم پہ بھی اثر آیا۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ایک مومنٹم جو ہے نا،
یہ بڑا اجتماعی ایک جو ہے نا سسٹم ہے، اور ایک چیز دوسری سے ٹریگر ہوتی ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک کو موقع ہی نہیں مل رہا، خاص طور پہ دو ملتان کے 2 حلقے تو خاص طور پہ، بلکہ 2.5 حلقے سمجھ لیں کہ ایسے ہیں کہ جہاں پہ بالکل جو ہے وہ فری ہینڈ کیا مطلب ہینڈ ہی نہیں دیا جا رہا، وہ ریلیز وغیرہ جو کمپین جلسے ان ہاں کے وہ ایک نہیں جماعت ہے۔ کے اچھا، سمجھتے ہیں کہ اس نہیں وجہ ہے۔ سے ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ چیزیں اب کلیئر نہیں نظر آ رہی، پیرامیٹر ہوتے ہیں جس پہ صحافی جو ہے وہ ظاہر ہے صحافی کوئی اس کو کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ بنیادی طور پہ کوئی نبض کو پکڑتا ہے نا، کوئی نبض چلتی نظر آتی ہے تو اس سے ڈاکٹر بھی اندازہ لگاتا ہے۔ اصل صحافی مسئلہ بھی، کیا ہے؟ ہاں صحافی بھی یہ ہے کہ جاتے ہیں، کوئی دیکھتے ہیں چیزیں گہما گہمی، شو آف پاور، اور مطلب آپ کہیں کچھ ہو تو پھر بتایا جائے کہ کچھ چل رہا ہے۔ ہاں مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یاسر شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں 18 کا الیکشن، 13 کا الیکشن، 2008 کا الیکشن، اور اس میں تو بے نظیر محترمہ کی شہادت ہوئی تھی، اس کے بعد تو صورتحال بالکل ہی مختلف ہو گئی تھی۔ 24 کا الیکشن اور صرف 30 گھنٹے رہتے ہیں انتخابی کمپین میں، اور سیاسی جماعت 28 گھنٹے ہیں جی، آپ 28 کر لیں، ہاں جی۔ تو اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ شہر ملتان ساؤتھ پنجاب کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا ہے، ملتان کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے بلال کہ اس میں جو یہ اپنی تاریخ کا ایک منفرد قسم کا الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے، گزشتہ 75 سال میں آپ کو ایسی تاریخ انتخابات کی نہیں ملے گی۔ شاید یہ غیر جماعتی الیکشن سے بھی زیادہ آگے ہاں، لوگوں کے انٹرسٹ کو لے کے یا ان کی مختلف فیکٹرز، جس میں ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو بھی لے کے ہم ان کو کہہ لیں کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ان کا شکوہ کسی طور جائز بھی نظر آتا ہے، اس تناظر میں جو ہم ماضی کے انتخابات دیکھتے تھے، جس طریقے کا لوگوں کے اندر ولولہ، جوش، جذبہ تھا، وہ ناپید ہے۔ تاہم اس ساری لیکن ہم صورتحال کہتے ہیں کے یہ تناظر میں مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے، جمہوریت تو بہترین چیز ہوتی ہے، اور زرداری صاحب پہلے جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو لوگ کیوں نہیں جمہوریت کے لیے باہر، ایکسائٹمنٹ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے ایکسائٹمنٹ کے لیے جو ماحول تھا نا، وہ دستیاب ماحول مطلب اس وقت ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، لوگوں کی امنگوں کے جو تھا سامنے، بڑی ایک بے یقینی کی فضا، ایک فوق کی سی کیفیت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جیسے سبھی کی رائے ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس بہت ضروری ہے، الیکشن بہت ضروری ہے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو آنے والا جمہوری تسلسل ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے ملک کی اکانومی کو لے کے، پاکستان کے مستقبل کو لے کے ایک راہ متعین کرے گا۔ 28 گھنٹوں کے بعد ہو سکتا ہے کہ پبلک رسپونڈ کرنا شروع کرے اس اہمیت پہ، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں، اس میں جو زیر اطاعت پارٹی ہے وہ بھی، اور جو مطلب جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہوا ہے، وہ سب بھی اس بات پہ مؤثر بھی ہیں اور اپنا یقین بھی رکھتی ہیں کہ ووٹ کے ذریعے جو ہے اپنی رائے کا اظہار بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ نظام سے بدلہ لینے کا وقت ہے تو وہ بھی ووٹ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو تبدیلی کی حقیقی معنوں میں ضرورت ہے تو بھی ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ بخاری صاحب، جو اس وقت ملتان میں تو اب دھند کے بادل بھی ختم ہو گئے ہیں، بارش ہوئی ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے، تو سمجھتے ہیں ملتانی نکلیں گے اور صورتحال مزید واضح ہو جائے گی؟ 8 کو بھی ہم بیٹھے ہوں گے اور ڈسکس کریں گے کہ یار ٹرن آؤٹ نہیں آیا۔ دیکھیے جی، سیاسی دھند تو برقرار ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ الیکشن ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ جمہوری نظام میں نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی تو یہ جو ہم بہت ساری چیزوں میں جمود دیکھ رہے ہیں، یہ جمود ٹوٹے گا اور چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گی اور ہم آگے بڑھیں گے۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے کہ الیکشن میں جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کمپین کے حوالے سے شکوک و شبہات ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، اب اس کا وقت گزر گیا، اب آگے بڑھنا ہے۔ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو اعتراضات تو ہو سکتے ہیں۔ اب کسی بندے کو الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے تو نہیں روکا جا رہا نا، اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ اپنا جا کے ووٹ ڈالے، اور جب وہ ووٹ کاسٹ کرے گا اس وقت اس کے سر پر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اس نے جا کے کوئی اعلان تھوڑی کرنا ہے۔ ٹرن آؤٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم یہ تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں، لیکن سمجھتے کیا ہیں ٹرن آؤٹ اس میں ہمیں پہلے سے زیادہ نظر آئے گا یا کم نظر آئے گا؟ دیکھیں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں، اس کا مقصد بھی یہ موٹیویشن دینا ہے لوگوں کو کہ آپ باہر نکلیں۔ دیکھیں، آپ کو پھر کوئی حق نہیں ہوگا اگلے 5 سال یہ کہنے کا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ عام آدمی کے پاس تو یہی ایک ہی راستہ ہے نا کہ اس نے ووٹ دینا ہے اور اپنی منشا کا ووٹ دینا ہے، اور بیلٹ پیپر پر اس کے لیے چوائسیز موجود ہیں۔ لیکن عام آدمی یہ بھی سوال کرتا ہے کہ میرے ووٹ کیا محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ ہم جب بھی باہر شو کرنے جاتے ہیں، ایک بندے کا، ایک رکشے والے کا بھی یہ سوال ہوتا ہے، تو اس کو بھی تو لازمی بات ہے انشور کرنا ہوگا۔ محفوظ رہے گا نا جی، اگر اس نے ووٹ ڈالا ہے، اس ووٹ کو آسانی سے نہیں بدلا جا سکتا، ووٹ تو محفوظ رہے گا۔
اگر اس کے خدشات ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاں ووٹ کا ٹرن اوور اتنا کم ہو جاتا ہے کہ وہ 50% سے کم رہ جاتا ہے، 40% آ جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ 60% کی رائے شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ اپنی رائے شامل کرے، اگر اس ہم ووٹ کاسٹنگ کو اچھی شرح میں لے جائیں، تو پھر شاید آپ یقیناً اس کے نتائج جو ہوں گے وہ بڑے ڈفرینٹ ہوں گے اور اس کے اثرات مرتب ہوں گے. خالد مسعود خان صاحب، الیکشن کے سامان کی ترسیل شروع ہو گئی ہے، سیکورٹی کے حوالے سے بھی پلاننگ مکمل ہے، اب ڈیوٹیز بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ جو اپنا سامان ہے وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے. آج ڈپٹی کمشنر نے بھی دورہ کیا ہے. یہ پروسیس تو جاری ہے. اب ایک سوال جو ووٹر کہتا ہے کہ جو میں ووٹ کاسٹ کرتا ہوں اس کی کیا میرے پاس گارنٹی ہے کہ وہ محفوظ رہے گا؟ دیکھیں، جو چیزوں کے ٹرن آؤٹ کی بات ہو رہی ہے نا، اب مجھے آج ایک کال موصول ہوئی ہے، وہ جو ایک نمبر نہیں ہوتے جو میاں صاحب کی تو نہیں آگے؟ نہیں، میاں صاحب کی کال. خیر مجھے کہ میں تو چھوٹا آدمی، میاں صاحب اب میں ان کا ووٹر بھی نہیں ہوں اس حلقے میں، تو میاں صاحب کا نہیں، ملتان کے لوکل صاحب کا مطلب ریکارڈڈ ویڈیو آڈیو ریکارڈڈ مجھے میسیج آیا، میں نے آن کیا، ان کا ریکارڈ آ گیا، ریکارڈنگ شروع ہو گئی. اچھا، اب وہ تاثر کیا دے رہے تھے؟ تاثر وہ یہ دے رہے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی تو اپنے امیدوار اناؤنس کر چکی ہے. وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نا. ہمیں تو پتہ چل چکا ہے نا کون پی ٹی آئی کا ہے کون نہیں ہے. لیکن وہ اب ان کی لینگویج جو ہے وہ یہ کہ تبدیلی کے لیے، ظلم کے خلاف باہر نکلیے اور اپنا ووٹ استعمال کیجئے، اس استحصالی نظام کے خلاف تبدیلی کے لیے. اچھا، وہ جو خاص ایک لینگویج ہے اور ظلم کی دیواریں توڑ کر باہر نکلی، ایموشنل جو یہ وہ میسیج ہے جو مطلب عمران خان دے رہے ہیں. تو وہ ان الفاظ کو دہرایا جا رہا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا انتخابی نشان بیٹس مین ہے، بلے باز. اب بلے باز اور جو بلہ، مطلب عام آدمی سمجھتا ہے کہ یار بلہ نہیں ملا ہوگا تو بلے باز مل گیا ہوگا. تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اتنی کنفیوژن کریٹ ہو رہا ہے، مطلب لودھرا میں پہلے جو تھا اقبال شاہ تھا، اقبال شاہ ان کا بیٹا آیا کر گیا، پھر اس کے بعد جو خاتون آئیں وہ کل وہ بھی بیٹا کر گئے. اچھا، اب مطلب دیکھیں نا، جو ایک ہوتا ہے نا ٹگ آف وار ہوتی ہے، رساکشی ہوتی ہے، اس میں جیسے کہتے ہیں نا قوم کرائسس میں ابھر کے نکلتی ہیں. الیکشن میں جو ہوتا ہے یہ ایک پورا ماحول بنتا ہے، کھینچتانی ہوتی ہے، مقابلے میں آتی ہیں. ایک طرف آپ بالکل نہیں کر رہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو دو بندے دوڑتے ہیں تو دوڑ لگ رہی ہوتی ہے نا، اب وہ اکیلا دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو دوڑنے کا اتنا جذبہ بھی نہیں ہوتا. اور امیدوار کہتے ہیں کہ ہمیں آپس میں دوڑنے کا موقع ملنا چاہیے، کوئی اور ہی بار بٹھا رہا تو یہ کوئی مطلب ہاں، بخاری صاحب نے ایک بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ اس کا جو حل ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو یہ پروسیس ہے الیکشن کا، اس کو چلایا جائے، اور اس میں میکسیمم دیکھیں دھاندلی اور یہ وہ چیزیں جو ہے نا، یہ بات کے فیکٹر ہوں گے. یہ نہیں میں دیکھیں، دھاندلی کی ایک قسم یہ ہے کہ جو تگڑے امیدوار ہوتے ہیں نا، ان کے خاص پاکٹس ہوتی ہیں. وہ اپنے علاقے میں لوگ ان کے خلاف مطلب اچھا پولنگ ایجنٹ بھی نہیں بیٹھتا، وہاں پر کوئی مخالفت بھی نہیں کرتا. یہ جو ہے یہ پارٹ آف الیکشن گیم اب ہے طے شدہ. آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو اور کام کرنا چاہیے، کریکشن لینا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات تھے نا، یہ اس سے ڈیفرنٹ ہیں بہت زیادہ. تو ایسے میں مطلب یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جتنا زیادہ ہوگا، ڈاؤٹس جو ہیں وہ اتنے کم ہوں گے. لیکن ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق یہ ووٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. دیکھیں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کہ بعض اوقات یہ کہتا ہے جو خاموشی ہے وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو خاموشی ہوتی ہے وہ بڑی تھکی ہوئی خاموشی نکلتی ہے بات. تو اب یہ تو امید اچھی امید نہ بھی ہو، کم از کم بندے کی خواہش ضرورت ہونی چاہیے. لیکن اگر اس وقت اویئرنیس کا جو لیول ہے اس میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی اس کی جو منشا ہے وہ تو سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، وہ راستہ یہی ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں چاہے اس الیکشن سے کیسی ہی حکومت منتخب ہو کے آئے، کوئی لنگڑی لولی کمزور جو بھی ہے، ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے گی نا، اس کا جو ویژن ہوگا سیاسی ہوگا اور اس میں آگے بڑھنے کے راستے خود موجود ہوں گے. اور یہ جمہوریت کا ایک پولیٹیکل تو نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ پولیٹیکل پروسیس ٹھیک ہے تو پولیٹیکل بعد میں دیکھنا ہے، 8 کے بعد معلوم ہوگا کیسی حکومت بن ہو گیا نا. جو اس وقت آزاد امیدواروں کی کافی بڑی تعداد میں موجود ہے، سیاسی جماعتوں کے 2-3 نشان، اس کے بعد درجن کے قریب آزاد امیدوار، اور کوئی حمایت یافتہ ہیں کوئی حمایت یافتہ نہیں ہیں.
تو یہ عام ووٹر کو کتنا کنفیوز کرے، یا وہ جو امیدوار ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اپنے ووٹر کو بتانے کے لیے کہ یہ میرا نشان ہے، اس پہ ٹھپا لگانا ہے؟ دیکھیے بلال، اس میں نا ہمیں تھوڑا سا اگر اسٹڈیز ہم کریں تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ آپ کا 40% جو ہے پاپولر ووٹ ہوتا ہے جو ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیاں ہولڈ کرتی ہیں. خاص طور پہ دیہی حلقوں میں 60% وہ ووٹر ہوتا ہے جو دھڑوں کی بنیاد کے اوپر، گروپس کی بنیاد کے اوپر، لوکل الائنسز، قبیلے قبائل، برادریوں کی بنیاد پہ اجتماع ہو کے 60% ہو جا کے بنتا ہے. سو ڈینٹ تو ضرور کرے گا انڈیپینڈنٹ ووٹر، اور اسپیشلی ان لوگوں کو کہ جن کی پولیٹیکل پارٹیوں سے ان کی افیلیشنز ماضی میں رہی ہیں اور ماضی قریب میں ہی انہوں نے ساتھ چھوڑا. ظاہری بات ہے نوازشات کی ہوں گی، معاملات رکھے ہوں گے، لیکن مقابلہ بہرحال جو ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیاں اون کرتی ہیں، ہاں ٹکٹ ہولڈر یا ان کی حمایت یافتہ لوگوں کے درمیان ہوگا، کیونکہ انہیں ایڈوانٹیج ہے کہ جو پاپولر ووٹ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا اس حلقے میں. یہ سیمبل بھی افیکٹ کرے گا سمجھتے ہیں آپ؟ جس طرح مختلف نشان دیے گئے، درانتی ہو گئی، سرنگ ہو گئی، جھوتا ہو گیا، 100% کرے گا. اس میں جو کنفیوژن ہے ابھی تک بھی، اب لوگ مطلب ہے کہ فلیگ کو تو دیکھ رہے ہیں پارٹی کے کہ ہم نے کس کو ووٹ کرنا ہے، بٹ چونکہ ان کا بیلٹ پیپر جو ان کے لاشعور کے اندر درج ہے، جو ان کے اذہان کے اندر پرنٹ ہے، اس کے نہ ہونے سے، اور پھر ڈیفینیٹلی ایک جو فوگ اگین ایک فوگ کی بڑی موٹی لیئر ہے کہ ایک ہی جماعت سے، فرض کریں زیر اعتاب جماعت کی اگر ہم بات کر لیں، اسی میں سے 3 کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، تو لوگ کنفیوز ہیں کہ کون سا ہمارا امیدوار ہے. جبکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر، خالد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ میسیجز ایسے چلائے جا رہے ہیں کہ وہی جو ہے مطلب ہے کہ اصل ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. تو کنفیوژن بہرحال رہے گی، اور اس کا ایڈوانٹیج ان پولیٹیکل پارٹیوں کو ضرور ہونے کے لیے جائے گا جن کے سمبل کلیئر ہے. کنفیوژن جیسے کہا بھائی نے، کنفیوژن 2 قسم کا بھی ہے نا. اب اوپر جو ہے اسی پارٹی کا امیدوار کا، اوپر والے کا کچھ اور نشان ہے، اور پینل کا مکمل نشان نہیں ہے. مطلب 3 کینڈیڈیٹ ہیں نا، ایک قومی کا، 2 صوبائی کے ہیں، تینوں کے مختلف ہیں. تو مطلب دیکھیں ایجوکیشن جو ہے نا، یہاں ایجوکیشن کا جو حال ہے نا وہ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے. اور مطلب لوگ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس ملک میں سینٹ کے 6 ووٹ ضائع ہو جاتے ہوں، اور صرف جن کو باقاعدہ بیلٹ پیپر دکھا کے پڑھایا تو اس میں عام ووٹر کی کیا صورت ہے کہ اس میں مزید بھی ان کو پرچی دی جاتی ہے پرائرٹی کی کہ یہ آپ نے پرائرٹی کرنی ہے، اس کے بعد جو 6 ووٹ آپ کے خراب ہو جائیں. سینٹ میں یہ صورتحال ہوگی تو پھر ہوتی ہے، تو پھر ہمارا جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں کیا صورتحال ہوگی، ہم اس پہ بات کریں گے. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں روئی کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن میں، جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے اور الیکشن کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی. ہم ذرا جائیں گے حلقہ N153 کی صورتحال پر بھی بات کریں گے. حلقہ 153 یہاں پر کافی ٹف کمپٹیشن نظر آ رہا ہے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ساتھ ساتھ. یہاں پر جو آزاد امیدوار ہیں اور وہ آزاد امیدوار جن کو سیاسی جماعتوں کی حمایت نہیں ہے، وہ بھی اس بار ہمیشہ کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 153 کی سیاست ایسی رہی ہے کہ یہاں پر آزاد امیدواروں اور جو سیاسی جماعت کا امیدواروں ان کے درمیان مقابلہ رہا ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہوں یا پھر آزاد پینل پہ یا پھر ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی اس پر ٹکٹ پر. جو اس وقت N153 میں جو امیدوار سامنے ہیں، رانا قاسم نون پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر MNA کے امیدوار ہیں. ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اس سے پہلے یہ کاف لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی کے بھی امیدوار ہیں. دیوان عاشق حسین بخاری اس بار الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم وہ اپنے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکے تھے، ان کے بیٹے الیکشن پہ تھے ذوالقرنین بخاری، اور انہوں نے قاسم نون کے مقابلے میں 99,000 ووٹ لیے تھے. صرف 1-2 ہزار ووٹوں کا فرق تھا جو کہ قاسم نون جیتے تھے. تو اس بار دیوان عاشق حسین بخاری اپنا آزاد پینل لے کے میدان میں موجود ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہے، ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آزاد امیدوار ہیں. قاسم عباس خان لنگھا وہ بھی اس بار اپنا ایک پینل بنا چکے ہیں جس میں سابقہ MPs بھی شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ ٹکٹ ہولڈر بھی اس میں شامل ہیں. چوتھی جماعت جس کو حمایت حاصل ہے ریاض لانگ کو پاکستان تحریک انصاف کی. خالد مسعود خان صاحب، یہ حلقہ موجود ہے 153. یہاں تو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پینل موجود ہیں. ابھی ہم TLP اور پاکستان پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کی طرف جا ہی نہیں رہے. تو یہاں پر کیسا مقابلہ ہوگا؟ 2008 کے بعد پہلی بار ایسا ہے کہ یہاں کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جسے ہے نا وہ
مطلب کنسیڈر ہو رہے ہیں مقابلے میں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آزاد مقابلے میں آزاد امیدوار موجود ہیں؟ ہاں بالکل. ٹھیک وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا پینل پہ غور کریں. اچھا اس میں ایک بڑا مزیدار کام ہوا ہے کہ پرانے جو تھے نا گروپنگ وہ ساری کی ساری تقریباً بالکل جیسے مطلب آپ روٹی کو توے پہ اٹھاتے ہیں نا بالکل الٹ ہو گئی ہے. مثلاً قاسم لنگا کے ساتھ جو کنو وہ اکرم کنو اس کا ایم پی تھا، یہ پرانا الائی ہے ان کا جو قاسم نون کا. اچھا جو نغمہ مشتاق ہے وہ کا بیٹا جو اس وقت وہ دیوان کی پرانے جسے کہتے ہیں کہ ایک حلیف آ رہے تھے. اچھا جو شادیہ خاکی ہیں یہ پچھلے الیکشن میں لنگا سے مقابلہ لنگا کے ساتھ مقابلے پہ تھیں جو بائی الیکشن میں غلام عباس خاکی مرحوم کے ڈیتھ کے بعد جو ہوا تھا ضمنی الیکشن. اچھا لال جویا جو ہے وہ اب دیوان سے ہٹ کے یہاں پہ آ گیا ہے. اچھا وہ لال جویا اب نون لیگ کا امیدوار نون کے ساتھ ہیں، وہ دیوان کے ساتھ تھے. اور اسی طرح مطلب آپ دیکھیں بڑی اتھل پتھل ہوئی ہے. لیکن اس میں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو حلقہ آپ کا جو ہے نا یہ 144 غالباً خانیوال 1 ٹھیک ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ جو ملتان کی میں جو صبر اس کی ملتان کے نزدیک دور کی بات کر رہا ہوں ملتان ڈویژن میں ایک تو وہ حلقہ ہے جس میں آزاد امیدوار جو ہے وہ مطلب پرومیننٹ ہے زیادہ. ٹھیک ہے. ایون یہ ہے کہ جو سید گروپ ہے اور وہ جو رضاحیات ہیں تو جو مختار ہیں مطلب وہ پیچھے ان سے جو نون کے امیدوار ہیں. اسی طرح اس حلقے میں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان کو لیکن آزاد امیدوار کون سے؟ قاسم لنگا بھی ایک گروپ بنا کے آ گیا، دیوان عباس عاشق بخاری بھی آ گیا. میری ہو سکتا ہے کہ میرے وہ جو میں تھوڑی سی اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کر دیتا ہوں، امجد صاحب جو ہے تھوڑے سے ریزرویشن رکھتے ہیں میرے بارے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت اگر کوئی آج کے دور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے اچھی کوئی پوزیشن ہے. اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں پوزیشن اچھی ہے پہلی بات تو یہ اندازہ ہوتا ہے نمبر ایک. نمبر دو جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو اس کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ دوسرا فیل ہو گیا ہے. جب ایک بچہ فرسٹ آتا ہے کوئی سیکنڈ تھرڈ بھی ہوتے ہیں آدھے مارجن سے، اور وہ یہ مارجن جو ہے یہ آج کی بات یہ میرا اندازہ ہے. اچھا اندازہ غلط ہو سکتا ہے 1-2% کا مارجن ہوتا ہے. اچھا اس کو کل کو امپروو بھی کر سکتا ہے. آپ کی نظر میں میرے نظر میں قاسم لنگا اس وقت جو ہے وہ دوڑ میں سب سے آگے ہے. قاسم لنگا مہدی لنگا کے لیے ووٹ مانگے گا یا شازیہ خاکی کے لیے؟ دیکھیں اصل میں آپ کو ان کی ایک فیملی کا جو ہے وہ شاید علم ہو کہ اس فیملی کو ہیڈ کرتا ہے نہ قاسم لنگا کرتا ہے اور نہ مہدی کرتا ہے، خورشید عباس خان کرتے ہیں. خورشید عباس خان کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ خورشید عباس خان آل آؤٹ قاسم لنگا کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر ایک. نمبر دو اگر وہ اس وقت نیچے شازیہ کے ساتھ نہیں چلتے اور مہدی کے ساتھ چلتے ہیں تو مہدی کے جو مطلب ووٹ ہے نا وہ تو ڈیپینڈ میں سمجھتا ہوں وہ کر رہا تھا اسی لنگا فیملی سے. لنگا کے اوپر تو وہ آ گئے. اب کمپین اگر اس میں 2 نمبری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے ایفیکٹ آتا ہی آتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کس کا کچھ زیادہ اثر ہوگا، کس کا زیادہ اثر بھی نہیں ہوگا. اور جس حد تک فیملی میں رفٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ فیملی کا بھی ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ مہدی کو ایک بار بتا دیا جائے کہ خورشید خان جدھر ہوگا وہ پرویل کرے گا. مطلب آپ انڈیپینڈنٹ یاسر شیخ صاحب، رانا قاسم نون پاکستان تحریک انصاف کے MNA کے امیدوار اور 1 لاکھ کے قریب ووٹ لیے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، تو کیا سمجھتے ہیں ماضی میں وہاں پر دیوان گروپ نون لیگ کے امیدوار رہے اور دیوان عاشق بخاری، دیوان ان کے ذوالقرنین بخاری ان کے بیٹے وہ اب آزاد پینل میں ہیں، وہ نون لیگ کا حصہ اس وقت نہیں ہیں، تو وہ کس حد تک ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیے کوئی دو رائے نہیں کیونکہ پارٹی ایفیلیشنز ماضی کے اندر ایفیکٹ کرتی ہے، لیکن یہاں اس حلقے کی ڈائنامکس یہ بتا رہی ہیں کہ ہر تینوں امیدواروں نے یہ جو ٹاپ 3 جو امیدوار ہیں دیوان عاشق بخاری اور قاسم لنگا اور رانا قاسم لنگا، یہ تینوں مختلف ادوار میں مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان کے پلیٹ فارم پہ رہے ہیں. جو اس وقت ایک اس حلقے کی جو بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ سب سے کمزور کھلاڑی یہاں
لانگ صاحب ہیں، ریاض لانگ، ڈاکٹر ریاض لانگ، جسے پاکستان تحریک انصاف نے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس پیرامیٹرز کی بنیاد پہ ان کو سپورٹ دی ہے. ان کے بعد امیدوار بھی جی بس میں قطع کلامی کر رہا ہوں. پیرامیٹر یہی تھے کہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں کہ امراؤ کیس سے کسی نے پوچھا کہ آپ قبیلے کے سردار کیسے بنے، اس نے کہا مجھ سے میرے بڑے سارے مر گئے تھے. اس کے بعد میرا نمبر آ گیا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ریاض لانگ صاحب جو ہے وہ کمزور ترین کینڈیڈیٹ ہیں چاروں جو ٹاپ 4 ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں. میں خالد صاحب کی بات سے اختلاف بالکل نہیں کرتا، لیکن ایک اوپینین کی بنیاد کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فائٹ ہے وہ مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ رانا قاسم نون اور قاسم لنگا کے درمیان زیادہ ہے. 1-to-1 مقابلہ ہے، لیکن قاسم لنگا صاحب کو ڈس ایڈوانٹیج وہ پارٹی کے پاپولر ووٹ کا رہے گا. جو ہماری اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ اسپیشلی ان دا رورل ایریاز 40% جو بیلٹ کا ووٹ ہوتا ہے، پاپولر ووٹ ہے، وہ پرویل کرتا ہے. جو ڈس ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی قاسم لگا کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ رہے گا. لیکن اس میں جو موجود عاشق بخاری وہ ایک پرانے پولیٹیشین ہیں، اور وہاں پر اس میں ہم بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو میں جو دیوان عاشق بخاری ہے، اس کے علاوہ جو حلقہ 153 کی سیاست ہے، اس کو مزید ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کریں الیکشن 2024 کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے الیکشن کے حوالے سے، ہم نے ڈسکس کیا ابھی PP 223 اور ہمارے ساتھ مصطفی انصاری موجود تھے جنہوں نے شجاع آباد کی جو یوسیز شامل ہوئی ہیں حلقہ N153 میں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا. ہم ذرا PP 224 کی صورتحال کے حوالے سے بھی اپنے پینل سے ڈسکس کریں گے. خالد صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے PP 224 میں، لال محمد جویہ فرسٹ ٹائم امیدوار ہیں نغمہ مشتاق کی جگہ نون لیگ کی طرف سے. اس کے علاوہ عباس بخاری، دیوان عاشق بخاری کے بیٹے وہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اکرم کنو بھی یہاں پہ موجود ہیں آزاد امیدوار لنگا گروپ کی طرف سے. جہاں کیسا کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ کمپٹیشن تو یہاں بھی دیکھیں، جو دیوان گروپ کے جو دیوان غلام عباس ہیں، صاحبزادے ہیں ان کے دیوان عاشق بخاری کے، تو ڈیفینیٹلی دیوانوں کا ایک وہاں پہ جسے کہتے ہیں حلقہ اثر ہے، اور وہ اسی کو نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2 سیٹیں گھر میں رکھنے کے چکر میں پہلی بار اس حلقے میں باپ بیٹا اکٹھے ہیں، تو دیوان صاحب کو مطلب دیوان صاحب کا ایج ان کے بیٹے کو تو ملنا ہی ملنا تھا، تو ان کے بیٹے کو وہی ووٹ ملیں گے جو دیوان کو ملیں گے. تو مطلب ان کا بیٹا ان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ دیوان جو غلام عباس ہے وہ کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے دیوان عاشق کے لیے، اپنے باپ کے لیے، کیونکہ اس کو تو خود دیوان صاحب کی لیگیسی میں وہ ووٹ مل رہے ہیں. تو اس میں یہ ونگ جو ہے یہ دیوان صاحب کے لیے کمزور ہے. کمزور سے مراد یہ کہ ان کو ایکسٹرا ایڈیشنل ووٹ نہیں مل رہے. اسکندر بوسن و شوکت اجاد کو دیکھتے تھے، بھائی سیم دونوں بھائیوں والا ہے. تو اس میں آپ اکرم کنو کو کیا اکرم کنو دیکھیں، اکرم کنو پچھلے 3 الیکشنوں میں نمبر 2 ہے بالکل، اور کافی کم مارجن سے، مطلب وہ 40 ہزار ووٹ لیتا رہا ہے نا. لیکن ووٹ تو اچھے لیے. جو پچھلے 3 اکرم کنو نے الیکشن لڑے ہیں اس میں 25 سے 40 ہزار کے لگ بھگ ووٹ لیتا رہا. اشتاق سے صرف 2000 ووٹوں سے آ رہا ہے 18 میں، 28 اور 26 43 اور 31 46 اور 44 اچھے ووٹ لے رہے ہیں. اکرم کنو کا مسئلہ یہ ہے کہ اکرم کنو نے جب اپنی عروج کی پالیٹکس کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا، پھر جب اسے PTI کا ٹکٹ ملا تو اسے وہ حلقے سے اس کو سیٹ نکالنی چاہیے تھی. ویو میں بھی وہ سیٹ نہیں نکال سکا. 2013 کلوز مارجن تھا. پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ پر جو امیدوار تھی وہ کمچاب ہوئی، اس بار ٹکٹ پہ امیدوار ہیں لال محمد جویہ. لیکن اس حلقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اکرم کنو ایسا امیدوار ہے جو کنٹینیوس الیکشن لڑ رہا ہے. اس کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ مسلسل الیکشن لڑ رہا ہے. چوتھا الیکشن. لیکن پریس کانفرنس والا بھی تو ایلیمنٹ آئے گا. نہیں، اکرم کنو تو جو ہے وہ PTI کو چھوڑ کے اب ایک وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ موجود ہے نا، وہ ایک اور دھڑے کے ساتھ شامل ہو گیا. وہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ تو کیونکہ قاسم لگا کے دھڑے کے ساتھ موجود ہے. میرا خیال ہے کہ جو PTI کا جو ہے نا ینگ ووٹر، وہ مطلب قاسم نون یا M حسین ڈیڑھ وغیرہ کے جیسے فیکٹر ہے، اس کے خلاف تو شاید وہ فیوریس ہو. لیکن اکرم کنو پہ اتنا زیادہ اس لیے میں کہتا نہیں ہوگا کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ نہ نون جوائن کی ہے،
اور نہ انہوں نے کوئی پاکستان مطلب پارٹی نہ کا کوئی وہ اجتماع۔ نہ وہ یہ سمجھتے ہیں، کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمران کی پیٹھ میں چھرا مارا تھا، یہ ان میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا Advantage کہ ہے آپ کے ان نزدیک؟ کو ڈس ایڈوانٹیج کوئی بڑی نہیں ہے، بڑی ڈس ایڈوانٹیج تو خیر نہیں ہوگی لیکن ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میرا ایک یہ ہے کہ جب ہوتا ہے نا پی ٹی آئی والے جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ بہت کمزور ہے تو ممکن ہے وہ مختلف لوگوں کی حب علی مینا سے بغض معاویہ میں سے، تو وہ جیسے اب شادیہ خاکی کا جو ایک ہے فیکٹر 223 میں 222 میں کہ وہ غلام عباس کی میسز ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کس طرح چیزیں جو ہیں وہ الٹی تبدیل ہوئی، تبدیل کی گئی ہیں۔ وہ ٹلٹ ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی یہاں پر اچھے کینڈیڈیٹ نہیں لا سکی، نہیں لا سکی۔ ہاں یہاں پہ موجود ہیں ارشد اقبال یاسر صاحب، آپ اس میں کیا کریں گے؟ دونوں حلقوں میں ساتھ والا بھی ونگ میں بھی اور اوپر والے حلقے میں بھی اچھے کینڈیڈیٹ نہیں لا سکی۔ اچھا اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت جو اچھے کینڈیڈیٹ لانے چاہیے تھے وہ اس حلقے میں نہیں ہے۔ یاسر شیخ صاحب یہاں پہ اس حلقے میں بھی ٹف کمپٹیشن ہے 3-4 امیدواروں میں۔ بلال میں تو یہاں ریٹ کروں گا 2013 اور 2018 کے انتخابی نتائج کو دیکھ کے کہ آپ کنزیکٹیولی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ جو ہیں یہاں سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور نغمہ مشتاق کا چونکہ بیٹا جو ہے وہ دوسرے حلقے سے اور بالکل اٹیچمنٹ کے ساتھ، جو خوبصورتی ان کی نون لیگ کے اینڈ سے آ رہی ہے کہ یہ جو کمبینیشن انہوں نے بنایا ہے وہ بڑا سمجھداری کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے۔ ادھر سے نغمہ مشتاق کا جتنا اس حلقے میں اثر ہے وہ پورا یوٹیلائز ہوگا۔ نون لیگ 2018 کے انتخابی نتائج ہیں بڑا ٹف تھا، اس میں 40,000 ووٹ نون لیگ کے خلاف جو اس وقت کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے خلاف ہے اس وقت ان کے خلاف تھا۔ ان حالات میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مطلب ہے کہ ٹف ٹائم تھا ان حلقوں میں دیکھا۔ بہرحال جو سچویشنز اس پر جسے ہو اینڈ کرائی ہم سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے آ رہا ہے وہی ہو اینڈ کرائی سملر یا اس سے کم یا زیادہ 2018 کے عام انتخابات کے اس پہ بحث ہوگی، اس پہ بحث بریک کے بعد ہوگی، اس پہ بحث بریک کے بعد ہوگی۔ ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس بحث کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں الیکشن 2024 کے خصوصی ٹرانسمیشن کے میں، اور ہم نے ڈسکس کیا پی پی 224۔ خالد مسعود خان صاحب، یاسر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ماضی کا وہ ٹریلر تھا، اب یہ مووی کا آغاز ہوا ہے، وہی تجربہ چل رہا ہے جس ہم نے 18 میں دیکھا۔ تو اب 24 کا جو الیکشن 224 میں ہو رہا ہے وہاں پر نون لیگ کا فیکٹر زیادہ ہے پارٹی پوزیشن کی وجہ سے۔ دیکھیں پھر میں اگر اس پہ بات کروں گا نا تو بات بڑی آگے تک جائے گی۔ نہیں آگے تک نہ جائیں لیکن آگے کوشش تک کریں۔ نہیں تو آگے تک نہ جائیں گے تو بات نہیں بنتی، جو بات بنے گی تو آگے تک جائے گی۔ دیکھیں یہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہر الیکشن میں نا جسے ہم کہتے ہیں نا پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان میں 75 سال سے ہو رہی ہے، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی یہ اس طرح اتھر پتھر نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں نا دوسری دفعہ جو ہے جاوید ہاشمی صاحب کا جو داماد ہے، کیا اس کا نام ہے، زاہد بہار ہاشمی، مطلب وہ دوسری بار اٹھایا گیا ہے۔ لیکن اس حلقے میں سراج اقبال صاحب تھے، وہ بھی 18 میں یار اس کو 2 دن کے لیے اٹھایا تھا، واپس آ گیا تھا نا۔ ادھر تو ریلی نہیں نکالنے دے رہے، کسی کو دفتر نہیں کھولنے دیا جا رہا، کسی کو چھوٹا اجتماع نہیں، کسی کو کارنی میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی۔ لیکن 9 مئی کا فیکٹر بھی تو ہے نا، 9 مئی کا فیکٹر بھی تو ہے یار 9 مئی کا فیکٹر ہے، جو 9 مئی میں جن نہیں تھے جن پہ پرچے ان کو تو الیکشن لڑنے دینا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ 9 مئی آپ نے کیا اور رگڑے میں میں بھی آ رہا ہوں، شاہ جی بھی آ رہے ہوں اور شیخ صاحب بھی آ رہے ہوں، یہ تو نہیں ہے۔ یا تو پھر کہہ دیں کہ پارٹی بین ہے، ختم۔ مطلب آپ جو ہے جمہوریت کا نام بھی لے رہے ہیں، الیکشن بھی کروا رہے ہیں، اور مطلب عابد کھگا نے کاغذات نامزدگی لے کے نکلے، اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں، واپس کیا ہے، اس کے بعد ریلی کو اندر تھا، اس کے بھائی نے ریلی چلائی ہے۔ لیکن اس حلقے میں تو پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہے، ان کے نہیں پاس نہیں اس حلقے کی بات نہیں ہو رہی، اوورآل دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پورا جو الیکشن ہے نا اس میں بنیاد، اچھا آپ کا کیا خیال ہے اگر آزادی ہوتی چیزوں کی تو اس میں اچھا کینڈیڈیٹ نہیں مل سکتا تھا؟ اچھے کینڈیڈیٹ تھے میں جانتا ہوں، لیکن ان کینڈیڈیٹ بھائی جان ہم نہیں جال سکتے۔
یاسر شیخ صاحب آپ کیا میں اس پہ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف نہیں میں اپنی رائے ہونا دیکھیے چاہیے. کہ میں جب بات کر رہا ہوں کہ جو سچویشن ہم نے 2018 میں دیکھی کم و بیش اس جیسی یا اس سے کم یا زیادہ اب ہم نے ثابت کرے نا. دیکھیے نواز شریف کو نااہل کیا گیا, گرفتار کیا گیا 2018 تھا. آگے چلتے ہیں, پارٹی صدارت بھی ساتھ گئی, مریم نواز گرفتار ہوئی, حنیف عباسی صاحب کو نااہل بھی کیا گیا, گرفتار بھی کیا گیا. یہ سارے 2018 کی جو ایپیسوڈز ہے. کیپٹن افسر نااہل بھی ہوا, گرفتار بھی ہوا. راجہ قمر الاسلام صاحب گرفتار ہوئے. اس کے بعد عبد العال چودھری کو نااہل کیا گیا. دانیہ العزیز ہے, نہال ہاشمی ہے, ہارون اختر ہے. یہ سارے, سعدیہ عباسی, یہ سب وہ لوگ ہیں جو 2018 کے عام انتخابات سے پہلے اور نیک آف دا ٹائم نااہل ہوئے. 47 MNAs کی وفاداری آن دا گراؤنڈ ہے کہ چینج ہوئی. 69 MPs کی وفاداری تبدیل کرانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جو MPs کی وفاداری تبدیل ہوئی ہے. 25 اراکین سے نیک آف دا ٹائم, جس میں امجد فاروق کھوسا صاحب بھی ہیں جو الیکشن DG خان سے لڑ رہے ہیں. اگلے دن جو مطلب ہے کہ ان کا نشان الاٹ ہو گیا, ان سے انہیں آگے جیپ شو. اب آ جاتی ہے بات کہ اگر ہم نے میرٹ کے اوپر تجزیہ کرنا ہے تو اس میں ہمیں یہ ماننا ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میسو ہو, بٹ کسی حد تک وہی سچویشنز ہیں جو 2018 کے انتخابات میں تھی. اب بلکہ 2018 کے رنگ ہمیں ایک الگ شکل میں نظر آ رہے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اور یہ انفارچونیٹ ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہو رہا ہے. خدا صاحب آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے؟ دیکھیے میں تو اب یہ میری رائے یہ کیونکہ الیکشن میں سے اب 2 دن باقی ہیں اور کمپین میں دیکھیں نا جن حالات میں بھی الیکشن ہو رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بحث پہ پڑے رہے ہیں کہ جی اگر الیکشن اس طرح ہونے چاہیے تھے, اس طرح ہونے, لیکن وہ تو الگ موضوع ہے اور ویسا ہونا چاہیے تھا. لیکن اب الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن میں اس وقت نا امیدواروں سے بھی بڑا رول جو ہے وہ ووٹر کا ہے. ووٹر آج بھی گھر سے باہر نکلے اور ووٹ کاسٹنگ زیادہ ہو جائے تو منظر جو ہے وہی ہوگا جو ووٹر چاہے گا, چاہے وہ جس جماعت کے ساتھ کھڑا ہو, وہ اسی جماعت کو جو ہے آگے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ دیکھیں میں آپ کو پہلے میں نے کہا کہ دیکھیں ووٹر باہر نکلے, ٹھیک ووٹر کو نکلنا چاہیے. اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے کسی بھی پارٹی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ بائیکاٹ کبھی کرنا چاہیے, نہ اس میں نکلنا چاہیے. وہ اس کا نقصان سب سے زیادہ اس پہلے پارٹی کو ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا نقصان جمہوریت کو ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور الیکشن دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑی بلنڈر مارے, استعفیٰ دے دیے, اسمبلی توڑ دیے وہ, لیکن اب وہ جسے کہتے ہیں کہ اتنے دھکے کھانے کے بعد وہ سمجھے ہیں کہ الیکشن پروسیس میں رہنا چاہیے. اس کے الیکشن پروسیس میں رہنا چاہیے. لاسٹ میں ہم سے لیکن بڑا لیٹ ڈیسیژن انہوں نے کیا ان کا, سب کو ساتھ بھی لے کے چلنا چاہیے. اور سیاسی لاسٹ میں ملتان کی جو سیاسی پوزیشن ہے, 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. خالد مسعود خان صاحب کیا ڈیوائیڈ کریں گے آپ, کتنی پاکستان کی پارٹی؟ 2 قسم کی ہے کہ فارم 45 پہ فیصلہ ہونا ہے یا بکسے پہ فیصلہ ہونا ہے. وہ تو اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں اس کے مطابق ہوگا. رولز کو تو چھوڑیں, پھر میرا بنا پوچھیں. یاسر شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 6 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی ملتان ڈسٹرکٹ کی, کتنی تقسیم دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور آزاد امیدوار. دیکھیے بلال صاحب یہ بڑا مشکل سوال ہے کسی بھی اور اس صورتحال کے اندر کہ جب الیکشن میں بہت چند گھنٹے رہ گئے ہوں. لیکن چونکہ ایز اے آبزرور, ایز اے تجزیہ نگار ہم گراؤنڈ کی ریالٹیز کو دیکھ کے اپنی بات کریں گے. قطعاً حتمی بات نہیں ہوگی, ایک رائے ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ NA 148 کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کا پلڑا مضبوط ہے اور وہ مطلب ادھر ہو سکتے ہیں کہ کامیاب قرار پا جائیں. اگر NA 149 میں بات کر لیں تو بہت نیک ٹو نیک مقابلہ ہے عامر ڈوگر اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان, کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کا جو وے آف کمپین ہے مطلب ہے کہ آلدو اس طریقے سے میسو نہیں ہے, لیکن نون لیگ کے لوگوں کو الائی اپنے ساتھ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے کسی طریقے سے. تو یہاں میچ پڑے گا. اگر 149 کی ہم بات کر لیں, 150 کی بات کی, میچ میں ونر کون ہوگا آپ کا خیال ہے؟ 19-20 ہوگا نا, اتنے محتاط نا. بھائی صاحب لاسٹ کمنٹ کیا دینا چاہیں گے اس پہ؟ میں تو پریڈکشن سے اعتراض کرتا ہوں, اس لیے کہ اس موقع پر جب ووٹر نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جانا ہے, ہمارے کمنٹ سے یقیناً یہ فیصلہ تو ووٹر نے کرنا ہے. اور ووٹر جب پولنگ ڈے کے بعد جب بکسے کھولیں گے اس کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کس کیسے میں کتنے ووٹ آئے. یہ تو پھر پولنگ ڈے کے بعد ہی معلوم ہوگا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.